السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے سبق میں کافی دور تک عبارت پڑھی تھی، اور یہاں تک بات اس سے پہلے سبق میں ہو چکی تھی کہ حیولہ مجرد سورہ ہو کر پایا جائے تو اس کی دو صورتیں، یا تو ذات وضع ہوگا یا ذات وضع نہیں ہوگا۔ ذات وضع نہ ہو یہ باطل ہے، کیونکہ یہ ذات وضع ہو تو اس کی دو صورتیں، یا تو انقسام کو قبول کرے گا یا انقسام کو قبول نہیں کرے گا۔ انقسام کو قبول نہ کرے یہ باطل ہے، بیان ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اور اگر انقسام کو قبول کرے تو اس کی تین صورتیں تھیں، یا تو جہت واحدہ میں انقسام قبول کرے گا، یا اگر جہت واحدہ میں انقسام کو قبول کرے تو خط ہو جائے گا، اور دو جہتوں میں انقسام کو قبول کرے تو سطح جوہری ہو جائے گا، اور تین جہتوں میں انقسام کو قبول کرے تو جسم ہو جائے گا۔ اور صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ باطل ہے۔ باطل کیوں ہے؟ تو وجہ بطلان آج ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں اما انہ لا یجوز ان تکون خطا، رہی یہ بات کہ اس کا خط ہونا جائز نہیں ہے، کہ اگر ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے گا تو وہ حیولہ خط ہو جائے گا، اور خط ہونا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ فَلِأَنَّ وُجُودَ الْخَطِّ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِقْلَالِ محال، کیونکہ خط کا وجود استقلال کے طریقے پر مستقل بذاتہا تن تنہا محال ہے۔ یہاں پر حیولہ صورت جسمیہ سے مجرد ہو کر اکیلے تن تنہا ہم نے فرض کر لیا ہے۔ اب اگر وہ حیولہ انقسام کو قبول کرے ایک جہت میں تو وہ خط ہو جائے گا، اور خط کا وجود علی سبیل الاستقلال محال ہے، کیونکہ خط طرف سطح کا نام ہے۔ مطلقاً خط الگ سے کبھی نہیں پایا جاتا ہے، خط نام ہے سطح جوہری کے ایک طرف کا، تو خط بغیر سطح جوہری کے نہیں پایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سطح جوہری کی طرف جب ہوگی تبھی تو خط ہوگا، تو طرف سطح جوہری بننے کے لیے سطح جوہری بھی تو چاہیے۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ خط کا وجود علی سبیل الاستقلال جائز نہیں ہے، اور یہاں پر حیولہ ایک جہت میں تقسیم کو قبول کر رہا ہے تو وہ خط ہے، تو اس کا علی سبیل الاستقلال ہونا لازم آ جائے گا۔ یہ بات ہے۔ اب اس کے بطلان کی ایک صورت اور بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّهُ سے، لِأَنَّهُ إِذَا انْتَهَا إِلَيْهِ طَرْفَ السَّطْحَيْنِ، کیونکہ کوئی بھی خط ہوتا ہے وہ طرف سطح کا نام ہے۔ اب اگر حیولہ مجرد سورہ ہو کر پایا گیا اور وہ اس نے ایک جہت میں تقسیم کو قبول کیا اور وہ خط بن گیا، تو ہر خط کی جانب سطح کی طرف منتہی ہو سکتی ہیں۔ لہذا اگر دو سطحوں کے دو طرف اس خط کی طرف منتہی ہوں گے تو اس میں دو سوال، اما ان یحجب تلاقیہما او لا، یا تو یہ خط اب ان دونوں سطحوں کے دو طرفوں کو ملنے سے روکے گا یا نہیں روکے گا۔ درست کہیں، روکے گا یا نہیں روکے گا۔ لا جائزہ لا یحجبا، دونوں کو ملنے سے نہ روکے، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اگر روکے گا ہی نہیں تو بیچ میں یہ جو ہوگا نا خط، اور دونوں کو ملنے سے روک نہیں رہا ہے، تو دونوں طرف سطح ایک دوسرے میں متداخل ہو جائیں گے، تو لازم آ جائے گا خطوط کا تداخل، کیونکہ ایک سطح جوہری ہوگی، اس کے طرف کا بھی ایک خط ہوگا، اس کا بھی ایک طرف ہے وہ بھی ایک خط ہوگا، اور دوسری سطح جوہری ہے اس کا بھی ایک طرف ہوگا وہ بھی خط ہوگا، اور یہ خط جس کو ہم نے فرض کیا، یہ خط ان دونوں سطحوں کو ملنے سے روک بھی نہیں رہا ہے،
تو وہ دونوں خط جو ان کے طرف ہیں سطح جوہری کے وہ آپس میں متداخل ہو جائیں گے، تو خطوط کا تداخل لازم آ جائے گا، ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ وہو محال، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ کیوں؟ لأن کل خطین، محال کیوں ہے؟ وجہ بتا رہے ہیں محال ہونے کی۔ لأن کل خطین مجموعہما اعظم من الواحد، کیونکہ دو خطوں کا مجموعہ ایک خط سے بڑا ہوتا ہے۔ وتداخل یوجب خلافہ، اور تداخل جس میں جب ایک چیز دوسرے میں گھس جائے تو وہاں پر ان کا حجم نہیں بڑھتا، تو تداخل اس کے خلاف کو واجب کرے گا کہ تداخل میں ہوتا کیا ہے کہ مطلب حجم بڑھتا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے دو خطوں کا مجموعہ ایک خط سے بڑا ہوتا ہے، تو وہ تھے دونوں بڑے، اور تداخل کی صورت میں بڑا نہ ہونا لازم آئے گا، تو یہ تداخل نے اس کے خلاف کو واجب کر دیا۔ ہذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ فرض اور صحیح یہ ہے کہ دو خطوں کا مجموعہ ایک سے بڑا ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کا خلاف ہو گیا، اس لیے تداخل محال ہے، اور ان دونوں کے ملنے سے نہ روکے تو اس صورت میں تداخل لازم آئے گا۔ اب ایک دوسری صورت بچی، کیا کہ بئیں طور کہ وہ دونوں سطحوں کے طرف کو ملنے سے روک دے، تو کہہ رہے ہیں اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ ولا جائزہ ان یحجبا، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس دونوں کے ملنے سے روکے۔ کیوں؟ یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اگر روکے گا تو ظاہر بات ہے یہ خط ایک سطح جوہری کا خط جو اس سے لگ رہا ہے، اور ایک دوسری سطح جوہری جس کا خط اس سے لگ رہا ہے، دونوں کے بیچ میں یہ خط ہوگا، تو اس خط کا وہ کنارہ جو ایک سطح جوہری کی طرف سے مل رہا ہے وہ غیر ہوگا اس کنارے کا جو دوسری سطح جوہری کی طرف سے مل رہا ہے۔ تو یہ خط کی اب دو قسمیں ہو جائیں گی، دو حصے ہو جائیں گے، ایک اس کا وہ کنارہ ہو جائے گا جو اس سے مل رہا ہے، ایک اس کا وہ کنارہ ہو جائے گا جو دوسری سطح کے طرف سے مل رہا ہے، تو ایک خط ہے اور اس کے دو حصے ہو گئے، جبکہ خط وہ ہوتا ہے جو ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، تو یہاں پر خط کا خط نہ ہونا لازم آ جائے گا، پھر خط ہی نہیں رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ روکے گا بھی نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولا جائز ان یحجب، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہ دونوں کے ملنے سے روکے۔ وَإِلَّا لَنْقَسَمَ الْخَطُّ فِي جِهْتَيْنِ، ورنہ تو خط دو جہتوں میں منقسم ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن ما یلاقی احدہما غیر ما یلاقی الآخر، کیونکہ وہ حصہ خط کا جس سے دو میں سے جو حصہ دو طرفوں میں دو سطح جوہری کے ایک طرف سے ملاقی ہے وہ غیر ہوگا اس کا جو دوسری سطح جوہری کے طرف سے ملاقی ہے، تو اس میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی خط کی، اور تو ایسی صورت میں خط ہی نہیں رہے گا، وہ محال۔ یہ بات کیا ہے؟ محال ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَأَمَّنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ سَطْحًا، رہی یہ بات کہ خط اگر دو جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے گا تو وہ سطح جوہری ہو جائے گا، اور سطح جوہری ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ سطح جوہری ہونا کیوں جائز نہیں ہے؟ فَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سَطْحًا، کیونکہ اگر وہ سطح جوہری ہو جائے فَإِذَا انْتَهَا، تو ہر سطح جوہری کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم کا طرف ہوتا ہے۔ کس کا طرف ہوتا ہے؟ جسم کے طرف کو سطح کہتے ہیں، جیسے کہ سطح کے طرف کو خط کہتے تھے۔ تو سطح جوہری وہ طرف جسم کا نام ہے، تو اگر ہیولہ سطح ہو جائے تو وہ طرف جسم ہوگا۔ تو اب کوئی بھی طرف جسم ہو، اب اس کی طرف، اس سطح کی طرف دو جسموں کو ہم منتہی مانیں، دونوں طرف سے ایک جسم اس کی طرف منتہی مانیں کہ جس کا طرف ہو، اور دوسری طرف سے ایک جسم مانے جس کا ایک طرف ہو، تو اب یہ دونوں جسم اس کی طرف منتہی ہوں گے اس سطح کی طرف۔ تو وہی سوال جو خط کے سلسلے میں تھا کہ یا تو یہ سطح ان دونوں جسموں کے طرفوں کو ملنے سے
معنی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر معنی نہ ہو تو تداخل لازم آ جائے گا جو کہ باطل ہے، جیسے کہ اس سے پہلے گزرا۔ اور اگر دونوں کے ملنے سے معنی ہو جائے یہ سطح، تو ایسی صورت میں سطح کا وہ حصہ جو جسم کے ایک طرف سے ملی ہے وہ غیر ہوگی اس سے جو جسم کے دوسرے طرف سے ملی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ سطح نہ رہے گی بلکہ یہ انقسام کو قبول کر لے گی تین جہتوں میں۔ تو ایسی صورت میں اب یہ سطح نہ رہ کر کے جسم ہو جائے گی، یہ بھی باطل ہے۔ اب جسم ہونا کیوں باطل ہے اس کی وجہ آگے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں اما انہ لا یجوز ان تکون سطحا، رہی یہ بات کہ اس کا سطح ہونا جائز نہیں ہے، فلانھا لو کانت سطحا، کیونکہ اگر یہ سطح ہو، فاذا انتہى الیہ طرف الجسمین، تو یا تو دونوں جسم تو جب جسم کے دونوں طرف، دو جسموں کے دو طرف اس کی طرف منتہی ہوں، فاما ان یحجب تلاقیہما، تو یا تو دونوں کے ملنے سے وہ مانے ہوگی سطح، او لا یحجب، یا مانے نہیں ہوگی، نہیں روکے گی۔ وکل واحد منہما باطل، مانے ہو یا مانے نہ ہو دونوں میں سے ہر ایک باطل ہے، علی ما مر فی الخط، جیسے کہ خط میں یہ بات گزر چکی ہے۔ واما انہ لا یجوز ان تکون جسما، رہی یہ بات کہ خط اگر تین جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے تو اس کا جسم ہونا لازم آئے گا، اور جسم ہونا جائز نہیں ہے، تو اس کا جسم ہونا کیوں جائز نہیں ہے اس کی وجہ فرماتے ہیں اما انہ لا یجوز ان تکون جسما، رہی یہ بات کہ اس کا جسم ہونا جائز نہیں ہے، فلانھا لو کانت جسما، کیونکہ اگر خط کا جسم ہونا، اگر خط جسم ہو، لکانت مرکبۃ من الحیولہ والصورہ، تو ضرور وہ جسم اگر ہو جائے گا وہ خط، تو وہ ضرور حیولہ اور صورت سے مرکب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ ہر جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہوتا ہے، دو جزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ جب خط حیولہ اور صورت دونوں سے مرکب ہو گیا، اور فرض کیا تھا کہ حیولہ صورت سے مجرد ہو کر پایا جا رہا ہے، اور یہاں پر کیا لازم آیا کہ حیولہ جسم جب ہو گیا تو وہ جسم ہونے کی صورت میں حیولہ اور صورت دونوں سے مرکب ہو گیا، تو یہاں پر مجردانی صورہ مانا تھا اسے اور نکلا صورت کے ساتھ، تو یہ خلاف مفروض ہے، یہ باطل ہے۔ اس لیے یہ ساری شقیں باطل تھیں۔ یہ ساری شقیں اس وقت تھیں جب کہ حیولہ اگر مجردانی صورہ ہو کر پایا جائے تو ذات وضع ہو، تو اس میں یہ ساری شقیں تھیں جو کہ سب کے سب باطل ہو گئیں۔ تو جب ذات وضع ہونے کی ساری شقیں باطل تو ذات وضع ہونا بھی باطل۔ اب ایک شق تو بعد یہ ایک شق پوری باطل ہو گئی اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ۔ اب دوسری شق کیا ہے کہ حیولہ مجرد صورہ ہو کر پایا جائے اور غیر ذات وضع ہو تو کیا خرابی لازم آئے گی، تو اس صورت میں کیا بطلان لازم آئے گا، اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کرتے ہیں۔ اب اگر یہ شق بھی باطل ہو جاتی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حیولہ مجرد صورہ ہو کر پایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں دو شقیں تھیں، دونوں شقیں باطل ہو گئیں، تو حیولہ کا یہ بطلان اس لیے لازم آیا کہ حیولہ مجرد صورہ ہو کر ہم نے مان لیا تھا، اور تو لہذا حیولہ کا مجرد صورہ ہونا یہ بھی باطل ہو جائے گا، لہذا ثابت ہو جائے گا کہ حیولہ صورت کے سے مجرد ہو کر نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کی گفتگو کہ حیولہ غیر ذات وضع ہو، اس کی گفتگو انشاءاللہ اگلے سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔